السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نعت پاک کا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حقیقت میں تو نعت پاک کا کہنا اور اس کا پڑھنا اجر و ثواب اس پر ملتا ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، ان کی مدحت بیان کرتے ہیں۔ لیکن کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا حق ہے، اس حق کو تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا آپ کی مدحت کو بیان کرنے سے۔ وہ حق اتنا بلند اور بالا ہے۔ اور پھر اسی نے یہ بات بھی کہی شاعر نے کہ اگر خدا کے بعد بزرگ ہستی ہے تو وہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے، مبارک ہستی ہے۔ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قصہ یہ ہے، کر دیا اس کو مختصر کہ اللہ بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہی بزرگ۔ لیکن ہر زمانے میں لوگ اس مدحت پر، اس فن پر، جو نعت پاک کا فن ہے، اس پر تباہ آزمائی کرتے رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول کہلاتے تھے، اور آپ ایمان والوں کی ہمتوں کو بڑھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح فرماتے تھے۔ ان کا کلام کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ جب سے چل رہا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ تباہ آزمائی اور نعت پاک کو کہہ کر اللہ میرا بھی ان میں شمار فرما دے، اور میرا یہ عمل قبول ہو جائے کہ اللہ رب العزت کو قبول فرما کر میری نجات و مغفرت کا ذریعہ فرما دے۔ یہ نعت پاک شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے اس نعت پاک میں ایک حمدیہ شعر ہے جو سب سے پہلا شعر ہے۔ اس میں نے اللہ رب العزت کے ذکر کی دو قسموں کو بیان کیا ہے، جس کو مشائخ بیان کرتے آئے ہیں۔ ایک ذکر جلی ہے اور ایک ذکر خفی ہے۔ ذکر جلی وہ ہوتا ہے کہ جس میں بلند آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر خفی ہے جس میں دل ہی دل کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے۔ مشائخ کے دونوں طریقے تلقین کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی بہت ہی بابرکت ہیں۔ تو اس شعر کے اندر نعت پاک کے یہ حمدیہ شعر ہے، اس مضمون کو پیش کیا ہے کہ رب کا ذکر جلی اور رب کا ذکر خفی، رب کا ذکر جلی اور رب کا ذکر خفی، ذکر دونوں ہی ہیں برکتی برکتی، ذکر دونوں ہی ہیں برکتی برکتی۔ اور اب یہاں سے نعت پاک کے اشعار شروع ہوتے ہیں کہ جھوم اٹھی ہے سن کر یہ خلد بری، جھوم اٹھی ہے سن کر یہ خلد بری، امت مصطفیٰ جنتی جنتی۔
آپ علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ تو اس مضمون کو میں نے پیش کیا ہے کہ جھوم اٹھی ہے سن کر یہ خلد بری، امت مصطفیٰ جنتی جنتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حشر کے دن جب سارے اولین آخرین جمع ہوں گے اور ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو اس وقت کا منظر میں نے اس شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ نفسی نفسی پکاریں گے جب انبیاء، نفسی نفسی پکاریں گے جب انبیاء، آپ فرمائیں گے امتی امتی۔ یہ غم جو دنیا میں تھا وہ غم امت کا آپ علیہ السلام یعنی حشر کے دن بھی اس غم کے اندر غمگین ہوں گے، اور آپ اس وقت بھی جب سب کے سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے میری جان اور میری جان، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے نفسی نفسی پکاریں گے جب انبیاء، آپ فرمائیں گے امتی امتی۔ اور اس شعر کے اندر میں آپ علیہ السلام کے حسن مبارک کا ایک جھلک ہلکی سی پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ یاد آتی ہے آقا کی جب بھی مجھے، یاد آتی ہے آقا کی جب بھی مجھے، دل مہکتا ہے خود قدرتی قدرتی۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک خیال جب دل کے اندر آتا ہے اور ذہن کے اندر آتا ہے تو دل مہکنے لگتا ہے۔ یاد آتی ہے آقا کی جب بھی مجھے، دل مہکتا ہے خود قدرتی قدرتی۔ اور شعر پیش کیا ہے کہ آپ کا قول بھی، آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قول بھی آپ کا فعل بھی سب احادیث ہیں قیمتی قیمتی۔ اور پیش کر رہا ہوں ایک شعر، گو عمل سے ہے خالی میری زندگی، گو عمل سے ہے خالی میری زندگی، پھر بھی ہوں آپ کا نسبتی نسبتی۔ گو عمل سے ہے خالی میری زندگی، پھر بھی ہوں آپ کا نسبتی نسبتی۔ اور یہ آپ کے حسن مبارک کو میں نے ایک ہلکا سا، جس کو میں نے پہلے عرض کیا، وہ اس شعر کی بابت کہا تھا، یہ شعر اب اخیر میں آ رہا ہے کہ تذکرہ حسن آقا کا نایاب کر، تذکرہ حسن آقا کا نایاب کر، لب گلابی زباں شربتی شربتی۔ تذکرہ حسن آقا کا نایاب کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تذکرہ حسن آقا کا نایاب کر، لب گلابی زباں شربتی شربتی۔ نفسی نفسی پکاریں گے جب انبیاء، نفسی نفسی پکاریں گے جب انبیاء، آپ فرمائیں گے امتی امتی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔